سرکاری اسپتالوں میں مریض دوائی کے بغیر مر رہے ہیں اور بجٹ صرف فائلوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ عوام پوچھتی ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ کے پی کو اپنے عوام کی تکلیف کا احساس بھی ہے؟ کرپشن اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ صوبائی محکمے کرپشن کے اڈے بن چکے ہیں، ٹھیکے رشتہ داروں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیمی انقلاب لایا ہے۔ اگر یہ انقلاب ہے تو پھر جہالت کیا ہے؟ مگر آج انصاف بند کمروں میں قید ہے اور عوام کا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ السلام علیکم۔ پنجاب کی سی ایم مریم نواز صاحبہ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ آئندہ پنجاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیں۔ یہ ایک فیمیل سی ایم کے الفاظ تھے۔ کاش کہ یہ الفاظ ہمارے کے پی کے غیرت مند وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنڈاپور صاحب کے ہوتے کہ کے پی کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ سردار علی امین گنڈاپور صاحب کے دعوے تو تبدیلی، انصاف اور ترقی کے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج عوام انصاف کے لیے در بدر ہیں۔ اسپتالوں میں علاج نہیں ہے، اسکولوں میں اساتذہ نہیں ہے اور بازاروں میں روزگار نہیں ہے۔ صوبائی محکمے مفلوج ہیں، افسرشاہی منمانی کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب کو صرف تصویری دوروں اور بیانات میں دلچسپی ہے۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال یہ ہے کہ ہمارا صوبہ جو کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دے چکا ہے، آج ایک بار پھر دہشت گردی کے لپیٹ میں آ رہا ہے۔ روز نئے حملے، پولیس اہلکاروں کی شہادتیں اور عوام میں خوف کی فضا، اور وزیر اعلیٰ صاحب صرف نوٹس لینے تک محدود ہیں۔ لیکن عملی اقدامات کیا ہے؟ عوام سوال کر رہی ہے کہ آخر صوبے کے امن و امان کے لیے حکومت کے پاس کیا منصوبہ ہے؟ صوبے میں تعلیم کی یہ صورتحال ہے کہ ہزاروں اسکول بغیر اساتذہ کے ہیں، کئی عمارتیں ویران ہیں، طلبہ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے پر مجبور ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیمی انقلاب لایا ہے۔ اگر یہ انقلاب ہے تو پھر جہالت کیا ہے؟ سرکاری اسپتالوں میں مریض دوائی کے بغیر مر رہے ہیں اور بجٹ صرف فائلوں میں خرچ ہو رہا ہے۔ عوام پوچھتی ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ کے پی کو اپنے عوام کی تکلیف کا احساس بھی ہے؟ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، لیکن حکومت کے وزراء دعویٰ کرتے ہیں کہ صوبہ ترقی کر رہا ہے۔ اگر ترقی یہی ہے تو پھر غریبی، بھوک اور بے بسی کس کو کہتے ہیں؟ کرپشن اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ صوبائی محکمے کرپشن کے اڈے بن چکے ہیں، ٹھیکے رشتہ داروں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، ترقیاتی منصوبے فائلوں میں دفن ہے۔ یہ کیسی تبدیلی ہے جہاں قابل لوگ نظر انداز اور چاپلوس لوگ نوازے جا رہے ہیں؟ ہم وزیر اعلیٰ کے پی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے قسم نہیں کھائی تھی کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے؟ کیا آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ انصاف ہر دروازے پہ پہنچے گا؟ مگر آج انصاف بند کمروں میں قید ہے اور عوام کا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، وقت آ گیا ہے کہ آج ہم خاموش تماشائی نہ بنے، ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ آج اگر ہم خاموش رہے تو آنے والے نسلیں بھی اس اندھیرے میں زندگی گزارے گی۔ ہم کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ عوام کی خدمت نہیں کر سکتے تو کرسی چھوڑ دیں، تاکہ کوئی ایماندار شخص آ کر اس کرسی پر بیٹھ جائے اور خیبر پختونخوا کو موجودہ بحران سے نکال سکے۔ اللہ تعالی ہمارے صوبے کو انصاف، امن اور ایماندار کی عادت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، خیبر پختونخوا پائندہ باد۔ والسلام۔